من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل علی محمد محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ احسان اور شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، امن اور سکون کے ساتھ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہمیں دیکھنا نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت نے جس طرح اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی ہے، اسی طرح اللہ سے دعا بھی ہے اللہ رب العزت ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی عبادات، کوششوں، کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سب کہہ دو آمین۔ آج میں نے جس عنوان پہ آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے محبت الہی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تمام کے تمام اعمال، تمام کی تمام عبادات، تمام کی تمام کوششیں، کاوشیں، سب کا مقصود ایک ہی ہے کہ ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے۔ ہمیں کیا نصیب ہو جائے جی؟ اللہ کی محبت نصیب ہو جائے۔ جسے اللہ کی محبت مل گئی سمجھو اسے دونوں جہانوں میں کامیابی مل گئی۔ جسے اللہ کی محبت نصیب ہو گئی، اللہ کا ساتھ نصیب ہو گیا، اس کی ہر پریشانی، ہر الجھن، ہر تکلیف دور ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی محبت یہ نشانی اور علامت ہے دنیا، قبر، آخرت میں کامیابی کی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، کہہ دو آمین۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے انسانی جسم مختلف اعضاء سے ملا کر بنایا ہے۔ ہر عضو اس کی ایک اپنی حیثیت، ایک اپنا کام ہے۔ آنکھ کا کام دیکھنا ہے، ناک کا کام سونگھنا ہے، زبان کا کام چکھنا اور بولنا ہے، کانوں کا کام سننا ہے، اسی طرح ہاتھ اور پاؤں کا کام کاج کرنا ہے۔ اسی طرح انسان کا جو دل ہے، دل کی صفت ہے کہ دل محبت کرتا ہے۔ دل کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ میرے بھائیو، دنیا کی جھوٹی محبتیں، دنیا کی فانی محبتیں، اللہ اکبر، لوگ اس پہ بات کرتے ہوئے شرماتے نہیں۔ فانی دنیا کی فانی محبتیں اور پھر عشق مجازی، اللہ معاف فرمائے، یہ دنیا کی جھوٹی محبت، عشق جو ہے، لوگ اس کی تشریحات کرتے، اس پہ بڑی بڑی کتابیں، بڑے بڑے مقالے لکھتے ہوئے لوگ شرماتے نہیں ہیں۔ اللہ کی محبت، میں نے کہا جس کا ایک ایک لفظ کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، تو اس پہ تو بندے کو شرمانا نہیں چاہیے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، دل کی صفت کیا ہے؟ دل کی صفت ہے کہ دل محبت کرتا ہے۔
اچھا دل محبت کیوں کرتا ہے؟ وجہ محبت، یہ دل کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ذات، نمبر 2 صفات، نمبر 3 اختیارات۔ میں قربان جاؤں میرے بھائیو، اللہ کا قرآن میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے نا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اب ذرا دلیل سنیے گا۔ یہ دل محبت کرتا ہے کتنی وجہوں سے؟ نمبر 1 ذات، نمبر 2 صفات، نمبر 3 اختیارات۔ میں نے کہا اللہ کی ذات کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کی صفات کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کے اختیارات کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی ہے کائنات میں ایسا؟ میں نے کہا نہیں، قرآن کریم نے میرے اللہ کا تعارف یوں کروایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں تفصیلات تشریحات میں نہیں جاتا تاکہ عنوان کو پورا کر سکوں۔ اللہ اکبر، میرے اللہ کے اختیارات کیا ہیں؟ میں قربان جاؤں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یکون لہ کن فیکون۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ میں نے کہا ذات میں بھی تنہا ہے، صفات میں بھی تنہا ہے، اختیارات میں بھی تنہا ہے۔ اور جو اس کی ذات، صفات، اختیارات میں کسی کو شامل کرے، چاہے صحابی ہو، تابعی ہو، ولی ہو، کتب ہو، غوث ہو، حتیٰ کہ نبی ہو، وہ شرک ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی ذات میں بھی کوئی شامل نہیں، اللہ کی صفات میں بھی کوئی شامل نہیں، اللہ کے اختیارات میں بھی کوئی شامل نہیں۔ اللہ تنہا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اب اللہ کے اختیارات دیکھیے گا، میں اس پہ 1-2 مثالیں دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے۔ اللہ اکبر، میرے اللہ کے اختیارات کیا ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے۔ آپ جناب والا حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں ہے، آپ نے ان کو بیت المقدس میں ایک بلند کمرے پہ رکھا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، جب اللہ کی بڑھائی دل میں آتی ہے تو اللہ کی محبت خود بخود جوش مارتی ہے۔ سنیے گا اللہ کے اختیارات کیا ہے؟ جس رب کو میں اور آپ مانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، نہ کوئی خالق، نہ کوئی مالک، نہ کوئی رازق، نہ کوئی مشکل کشا، نہ کوئی بگڑی بنانے والا، نہ کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا، نہ کوئی بارشیں برسانے والا، نہ کوئی بیماریاں دور کرنے والا، نہ کوئی بگڑی بنانے والا، نہ کوئی داتا مگر الا اللہ۔ صرف کون؟ ایک اللہ۔ سارے نہیں بولتے، صرف ایک اللہ۔ میں نے کہا جس نے ڈنڈی مارنی ہے وہ تو نہ بولے، لیکن ہم کہتے ہیں مشکل کشا کون ہے؟ صرف اللہ بھی نہیں ہے، اللہ ہی ہے، بس اللہ ہی ہے۔ ہم اللہ بھی والے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی نبی، کوئی صحابی، کوئی تابعی، کوئی اہل بیت میں سے کوئی قطب ابدال غوث مشکل کشا نہیں ہو سکتا، حاجت روا نہیں ہو سکتا، بگڑی بنانے والا نہیں ہو سکتا، داتا نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری کی ساری صفات کس کی ہیں؟ اللہ کی، اور اسی کی شان کو لائق ہیں۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک بلند کمرے میں رکھا ہوا ہے، دروازہ باہر سے بند کر دیتے، پھر جب ضرورت کی چیز ہوتی تو دینے کے لیے جاتے۔ جب آپ جاتے نا، آپ حیران ہو جاتے، ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہو چکا کہ دروازہ باہر سے بند ہے اور ان کے سامنے اللہ اکبر دسترخوان پر جو پھل پڑے ہیں وہ پھل اللہ اکبر ایسے پھل ہیں کہ جن کا موسم بھی نہیں ہوتا، اور باہر سے دروازہ بھی بند، دینے والا بھی کوئی نہیں، نہ کسی نے دیوار توڑی، نہ کسی نے چھت کو پھاڑا۔ ایک دن آپ سے رہا نہ گیا، جب آپ داخل ہوئے نا، آپ نے حضرت مریم علیہ السلام سے جو گفتگو کی ہے اسے قرآن نے یوں نقل کیا، قال یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کیا مطلب تھا کہ دروازہ باہر سے بند ہے، دروازہ بھی کسی نے کھولا نہیں ہے، دیوار بھی کسی نے توڑی نہیں ہے، چھت بھی کسی نے پھاڑی نہیں ہے، اور پھل وہ ہیں کہ جن کا
موسم بھی نہیں ہے، یہ تیرے پاس پھل کہاں سے آ گئے؟ قال یا مریم انا لکی ھذا، آگے سے جواب سنیے گا، فرمایا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ کے نبی یہ پھل میرے اللہ کی طرف سے ہیں، جو دروازے کا بھی محتاج نہیں ہے، جو چھت کا بھی محتاج نہیں ہے، جو دیوار کا بھی محتاج نہیں ہے، جو انسان کا بھی محتاج نہیں ہے، اور جو رزق دینے میں موسموں کا بھی محتاج نہیں ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو پیغام ہے۔ اللہ اکبر۔ جس رب کو ہم سجدہ کرتے ہیں نا، وہ رب اتنی طاقتوں والا ہے، اسے کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا، اسے کچھ کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ معاف فرمائے، آج کل ہمیں 5 روپے کی گولی پہ یقین ہے، اپنے رب کی ذات پہ یقین ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ گولی اندر گئی تو کام ضرور کرے گی، لیکن اللہ سے مانگے تو کام ہوگا میرے بھائیو، پھر نتیجہ ایسا ہی نکلے گا نا۔ خیر سنیے گا، حضرت زکریا علیہ السلام نے سنا نا تو سوچنے لگے اگر مریم کو بغیر موسمی پھل مل سکتے ہیں تو مجھے بغیر موسمی اولاد نہیں مل سکتی۔ عمر 100 سال، کتنی؟ بیوی بانج، اولاد نہیں ہے، لیکن بیٹے کی چاہت ہے، اللہ مجھے بیٹا دے جو میرا وارث بنے، جو میرے مشن کو لے کے آگے بڑھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام آ گئے، اپنے رب کے سامنے دامن کو پھیلا دیا۔ قرآن نے پھر نقشہ کھینچ دیا، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام آہستہ آہستہ چپکے اپنے رب سے مانگ رہے تھے، اللہ مریم کو بغیر موسم کے پھل مل سکتا ہے تو مجھے بغیر موسم کے اولاد بھی تو مل سکتی ہے نا، تو مختار کل ہے۔ بھائیو یاد رکھیے گا، مختار کل ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی نبی مختار کل ہے، نہ حضرت علی مختار کل ہے، نہ کوئی اور مختار کل ہے۔ مختار کل ذات ہے تو کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یاد رکھیے گا، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ شرک معاف نہیں کرتے۔ میرے بھائیو ذرا توجہ کیجیے گا، جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دامن پھیلایا نا، مفسرین نے لکھا ہے یہ آہستہ آہستہ دعا کیوں مانگ رہے تھے؟ اذ نادى ربہ نداء خفیا، کہا اس لیے کہ میں اس رب سے مانگ رہا ہوں جو آہستہ بھی سنتا ہے، اونچی بھی سنتا ہے۔ زبان تو زبان، وہ تو دلوں کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔ بندہ زبان پہ نہ بھی لے کے آئے نا، صرف دل میں لے کے آئے، وہ دل کی بولیاں بھی سمجھتا ہے۔ وہ ایسا رب ہے، اللہ اکبر۔ ہے کوئی ایسا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا کائنات کے اندر؟ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، علیحدہ گل ہے کہ دنیا تے فراڈ بہت ہے، دنیا تے فراڈ۔ بابا جی نو باہر بیٹھے بندے دی مشکل دا پتہ لگ جاندہ ہے تے سیویاں تھلے پئی ہوئی چینی دا پتہ نہیں لگتا۔ اللہ اکبر، یہ بات علیحدہ ہے میرے بھائیو، یہ مذاق نہیں ہے، میں جرح نہیں کرتا، تنقید نہیں کرتا، حقیقت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ 2 نمبر قسم کے لوگ، اللہ معاف فرمائے، یہ خصوصاً عامل قسم کے لوگ جو ہیں، ایسے دعوے کرتے ہیں کہ ڈر لگتا ہے کہ بندہ ایمان سے دامن نہ دھو بیٹھے، ہاتھ دھو بیٹھے۔ اللہ اکبر، ایسی عجیب باتیں، اللہ معاف فرمائے۔ پھر نعوذ باللہ جب آپ ان کے پاس جائیں، میں نے کہا پھر ہم بھی تو بڑے شوق سے جاتے ہیں، کیوں؟ ہمیں بھی چھو منتر پہ زیادہ یقین ہے نا، ہمیں قرآن پہ یقین نہیں ہے۔ اللہ اکبر، فلاں کے پاس چلے جاؤ، کہا جی وہ تو قرآن پڑھ کے دم کرتا ہے۔ وہ کیا پڑھ کے دم کرتا ہے؟ قرآن پڑھ کے دم کرتا ہے۔ ہم وہاں جائیں گے جتھے ڈنڈے سوٹے کھڑکن، ہاں جی جتھے کہ جی میں یہ کر دیاں گا تے وہ کر دیاں گا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا اچھا اگر اتنا ہی کرنے والا ہے، یہ تجھ سے 1000 1500 مانگ رہا ہے، پہلے خود کیوں نہیں امیر ہو جاتا؟ تجھے کروڑوں کا تفویض دیتا ہے، پہلے خود کروڑ پتی کیوں نہیں بن جاتا؟ سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ ضرب لگا کہ کس کی؟ اللہ کی۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، آہستہ آہستہ کیوں فرمایا؟ کوئی گزرنے والا سنے گا وہ کہے گا عمر 100 سال، بیوی بانج، اولاد کہاں سے ہوگی؟ لیکن میرے اللہ تو ان چیزوں کے محتاج نہیں ہے نا۔ آگے جبرائیل امین، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا مبارک ہو، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا۔ اور اگلی بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ آپ کو بیٹا دے گا، آپ کو اس کا نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے آسمانوں پہ ان کا نام یحییٰ رکھ دیا۔ اگلی بات، اللہ رب العزت بیٹا بھی عطا کریں گے، اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی سجا دیں گے۔
جب اللہ سے بندہ مانگتا ہے تو پھر اللہ یوں اپنے بندے پہ دروازے کھولتا ہے۔ میرے بھائیو، حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، آپ کے پاس جبرائیل امین آئے نا کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا، آپ کے ہاں کیا ہوگا؟ اب حضرت مریم علیہ السلام شادی ہوئی نہیں، اللہ معاف فرمائے، اور نیک عورت، جب فرشتے نے کہا بیٹا ہوگا یکدم پریشان ہوگی، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ آگے سے جبرائیل امین نے کوئی لمبی تقریر نہیں کی، صرف اتنا کہا کذالک، اسی طرح ہوگا، کیوں؟ تیرے رب نے یوں کہا ہے۔ سبحان اللہ، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یکون لہ کن فیکون، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، فرمایا کذالک مریم، یہ تو اسی طرح ہوگا چونکہ تیرے رب کا فیصلہ ہے، اور وہ جو فیصلہ کر لیتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہو کے رہتا ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، بات لمبی نہ ہو جائے، میں نے عنوان کو آگے بڑھانا ہے۔ مریم اب اسے قوم کے پاس لے کے جا، میں اپنے رب کی قدرت کی ایک جھلک اور دکھانا چاہتا ہوں۔ میرے رب کی ذات بھی بے مثال، صفات بھی بے مثال، اور اختیار بھی کیا ہے؟ بے مثال ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام عرض کرنے لگیں، اللہ قوم کے پاس لے کر جاؤں گی، وہ تو تانے دے دے کے مار دے گی کہ تیری تو شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا، تو یہ بچہ کہاں سے لے کر آ گئی؟ فرمایا مریم جب قوم میں جائے نا، قوم کو کہنا میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہے، تو نے کوئی جواب نہیں دینا، بس تو نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے، قوم جانے بچہ جانے رب جانے۔ لے کے چلی گئی، اب قوم اکٹھی ہو گئی، جس کے دل میں جو آیا وہ کہتا چلا گیا، وہ کہتا چلا گیا۔ میں قربان جاؤں، حضرت مریم علیہ السلام ان کی باتیں سنتی رہی، مریم جواب کیوں نہیں دیتی؟ حضرت مریم نے یوں اشارہ کیا، فاشارت الیہ، وہ پنگھوڑے میں معصوم بیٹا، اللہ اکبر، قوم آگ بھگولا ہو کے کہنے لگی، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم نعوذ باللہ ہمیں بیوقوف بناتی ہے، ایک تو نعوذ باللہ استغفر اللہ گناہ کر کے آئی، اور اوپر کہتی ہے کہ بچہ جواب دے گا۔ میں قربان جاؤں، میرے اللہ نے فرمایا بول عیسیٰ بول، انہیں پتہ چلے رب کی طاقت کسے کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آغاز کلام کیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی من النبی وجعلنی نبیا۔ اللہ اکبر، اور دنیا والو یاد رکھو میں اللہ کا بندہ ہوں، میری ماں پہ تہمت نہ لگاؤ، اللہ اکبر، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اگلی بات یاد رکھو، اللہ مجھے کتاب بھی عطا کریں گے، میرے سر پہ نبوت کا تاج بھی سجائیں گے۔ میرے بھائیو، دل محبت کرتا ہے ذات کی وجہ سے، صفات کی وجہ سے، اختیارات کی وجہ سے۔ اللہ کی ذات کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ میں نے کہا اللہ اکبر، آج کہتے ہیں نور من نور اللہ، ہاں قرآن کہتا ہے لم یلد ولم یولد، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو بس میں اشارہ، چونکہ وقت کم ہے میں زیادہ اس میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ میرے بھائیو، اکابرین علماء دیوبند کا ایک ایک عقیدہ الحمدللہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، کہو الحمدللہ الحمدللہ۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، ذات، صفات، اختیارات، دل محبت کرتا ہے ان تین وجہوں سے۔ میرے اللہ کی ذات کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، صفات اختیارات کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اچھا پھر ایک بات اور سنیے گا، اس دل کو پیدا کس نے کیا؟ اور اس کے اندر جو محبتیں رکھی ہیں وہ کس نے رکھی ہیں؟ اللہ نے رکھی۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور حالانکہ یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ ہم نے جتنا بھی گناہ کا بازار گرم کر رکھا ہے نا، وہ صرف ایک جملے پہ، کیا کریں جی، دنیا داری بھی تو ہے نا، اللہ نے پیٹ بھی تو لگایا ہے نا، یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں نا، تو گزارا تو کرنا ہے نا۔ بس ایک اس جملے پہ ہم نے سارا گناہوں کا بازار گرم کر رکھا ہے، ساری چھوٹیں جو ہے نا، اللہ اکبر، حالانکہ چھوٹ ہے نہیں ہے۔ آپ کہنا اس سے وہ جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرتا ہے، کہتا بچ گیا، یہ وہی بات ہے، چھوٹ ہے نہیں۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، دل کس نے بنایا؟ اس میں ماں باپ کی محبت اللہ نے رکھی، بیوی بچوں کی محبت کس نے رکھی؟ آہستہ بولتے ہیں، بیوی، میں نے کہا بیوی کی محبت کوئی غیر تو نہیں ہے، غیر شرعی تو نہیں ہے، کس نے رکھی؟ ماں باپ کی باری اونچی کہتے ہیں، بیوی بچوں کی باری آہستہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، اونچی کہنا چاہیے، کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے۔ میں نے کہا بھائیو اسی طرح
رشتہ دار، استاد، پیر، دوست، احباب، ان تمام چیزوں کی محبت۔ میں اس سے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں، علم، عمل، اخلاص، تقوی، طہارت، دنیا داری کی محبت بھی کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے۔ کہتا مولوی صاحب جب اللہ نے رکھی ہے، میں نے کہا ہاں اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے رکھی ہے، لیکن اللہ نے ایک حد بھی تو مقرر کی ہے نا۔ اب مال اور اولاد یہ اللہ کی نعمت ہے، یاد رکھیے گا، مال کوئی بری چیز نہیں ہے، اولاد کوئی بری چیز نہیں ہے، مال اولاد اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن کیا فرمایا؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ لیکن جب اولاد اور مال سے حد سے زیادہ پیار کرو گے نا، کہ نہ دنیا داری نہ شریعت کا پتہ، اللہ اکبر، پھر یہ مال اولاد کیا بن جاتا ہے؟ فتنہ بن جاتا ہے۔ تو بھائیو یاد رکھیے گا، اس دل میں ساری محبتیں اللہ نے رکھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہی رب اعلان کر رہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اور دنیا والوں، ان ساری محبتوں پہ غلبہ ہونا چاہیے تو اللہ کی محبت کا ہونا چاہیے۔ کس کی محبت کا ہونا چاہیے؟ کیا مطلب؟ کوئی ناراض ہوندا ہے تے لکھ واری ہو جائے، رب ناراض اسے کہندے نعوذ باللہ، اللہ ناراض ہوندا تے ہو جاوے، اب فلانا ناراض نہ ہوئے، فلانا ناراض نہ ہوئے، فلانا ناراض نہ ہو۔ ہماری ترتیب ہی بدل گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ ہماری باتیں لوگوں کو لگتی ہیں جیسے کوئی مجنون دیوانہ نہیں باتیں کرتا، لوگوں کو یوں محسوس ہوتی ہیں مولوی کتنی گلاں کر دینے۔ اللہ اکبر، ہم نے ترتیب ہی بدل دی نا، ترتیب ہی الٹا ہے میرے بھائیو۔ وہاں حکم کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اور پھر لوگوں نے اخلاق کے بڑے عجیب عجیب درجے نکالے ہوئے۔ وہ جی رشتہ دار، ہاں جی یہ بچے کی مہندی کیوں کی ہے؟ وہ جی رشتہ دار ناراض ہوتے تھے، ہوں رشتہ دار تو نہیں نا توڑنے۔ ہاں میں نے کہا اللہ کو ناراض کر لے، رشتہ دار ناراض نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ کیسا ایمان ہے میرے بھائیوں؟ میں لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کرتا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام محبتوں پہ غلبہ کس کی محبت کا ہونا چاہیے؟ اللہ کی محبت کا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ چلو اس کی ایک تشریح علماء نے اور کی ہے، آسان کرنے کے لیے وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا یہ جو دل ہے نا، دل، اس کے لگاؤ کی تین حالتیں ہیں۔ یہ کسی چیز کی طرف جب لگاؤ کرتا ہے، اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک رغبت، نمبر دو طلب، نمبر تین محبت۔ کیا مطلب؟ جب دل کسی چیز کو دیکھتا ہے نا، دیکھتے تو آنکھیں ہیں لیکن فیصلہ دل کرتا ہے۔ دل کیا کرتا ہے؟ اس کی طرف رغبت کرتا ہے، اس کو وہ چیز اچھی لگتی ہے۔ اب جناب والا رغبت بڑھی نا تو اب طلب پیدا ہو گئی کہ یہ چیز میرے پاس ہونی چاہیے۔ اب اس سے بھی آگے جناب والا اس چیز سے محبت ہو گئی کہ مجھے جو بھی کرنا پڑے یہ چیز میرے پاس ہونی چاہیے۔ اب دل کی کتنی حالتیں ہیں؟ تین حالتیں ہیں میرے بھائیو۔ اللہ رب العزت دیکھیے گا اپنے بندے سے کیا تقاضا کرتے ہیں۔ نمبر ایک رغبت ہے، فرمایا وَإِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ اور دنیا والوں، ساری رغبتوں پہ غلبہ کس کی رغبت کا ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف، ہر وقت اللہ کی طرف۔ اللہ، اس سے اللہ راضی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اللہ ناراض تو نہیں ہو رہا، اللہ راضی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ ہاں ہر وقت مومن کو یہ رغبت جو ہے، ہر وقت مومن کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے۔ میرے بھائیو، دین آسان ہے لیکن اتنا بھی آسان نہیں کہ نہ اللہ کی مانو نہ اللہ کے نبی کی مانو اور پھر کہیں جی ہم مسلمان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا ساری رغبتوں پہ غلبہ کس کی رغبت کا ہونا چاہیے؟ ہاں، جھکاؤ ادھر ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا پھر طلب، ضعف الطالب والمطلوب۔ فرمایا اللہ کی طلب کے سامنے ساری طلبیں کمزور ہیں۔ آگئی وہ بات جو ہم کہتے ہیں مولوی صاحب کیا کریں، ایک طرف دین ایک طرف دنیا۔ فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، ساری طلبیں کمزور۔ اللہ کی طلب ساری طلبوں پہ کیا ہونی چاہیے؟ ماں طاقتور ہونی چاہیے۔ کیا مطلب؟ جو ناراض ہوتا ہے ہو جائے لیکن اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ آگے بات آ گئی محبت کی، تیسرا درجہ محبت کا ہے۔ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ سارے جہان سے بڑھ کر اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ سارے جہان سے بڑھ کر اپنے اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ایک دن اپنے والد محترم سے سوال کرتے، ابا جان آپ کو میرے نانا سے محبت ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، مجھے محبت ہے الحمدللہ۔ میری والدہ سے؟ فرمایا بے شک۔ مجھ سے؟ بے شک۔ میرے بڑے بھائی حسن سے؟ بے شک۔ فرمایا ابا جان عجیب بات ہے، اللہ سے؟ فرمایا بے شک۔ فرمایا اللہ سے بھی محبت،
میرے نانا سے بھی محبت، میری والدہ سے بھی محبت، ہم سے بھی محبت۔ فرمایا بیٹا تو سمجھا نہیں ہے، نبی کی محبت، تیری والدہ کی محبت، تیری محبت، تیرے بھائی کی محبت، یہ ساری محبتیں شاخیں ہیں اللہ کی محبت کی، یہ شاخیں ہیں اللہ کی محبت کی۔ لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، ان ساری محبتوں پہ غلبہ کس کی محبت کا ہونا چاہیے؟ اللہ کی محبت کا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو اللہ اکبر، علماء نے بڑا پیارا واقعہ نقل کیا، ایمان تازہ ہوگا، اور اگر ایمان تازہ ہو تو پھر روزے کے ساتھ کیا کہیں گے انشاءاللہ؟ کیا کہیں گے؟ سارے نہیں کہتے، کہہ دو یار، میں تو انہوں گارنٹی دینا ہر سال بھی سبحان اللہ کہنا، روزہ لگے تو مینوں پڑھ لو، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اچھا اگر لگ بھی گیا ہے تو اجر تو انہوں ملنا ہے، میں تو نہیں ملنا ہے۔ جتنا زیادہ پیاس بھوک لگے گی اتنے ہی گناہ زیادہ مٹیں گے، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے جزا بھی میں دوں گا۔ اللہ جانتا ہے نا میرے بندے کو کتنی بھوک پیاس لگی ہے، انہیں کتنا اوکھا ٹائم کڈیا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن جب روزہ لگے پھر ٹی وی نہ لگایا کرو، موبائل نہ نکالا کرو، پھر قرآن پڑھا کرو۔ کیا پڑھا کرو؟ ہاں، پھر ذکر و اذکار کیا کرو اگر فائدہ لینا چاہتے ہو۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، اور مرزا جیلم کا اسے جانتے ہو، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ ٹی وی لگا لیا کرو، فلم نہ دیکھو، ڈرامہ نہ دیکھو، فلاں چینل دیکھ لیا کرو، فلاں چینل دیکھ لیا کرو۔ میں نے کہا ہاں اللہ اکبر، ان چینلوں پہ تو اللہ معاف فرمائے علماء بیٹھے ہیں نا جو قرآن و سنت بیان کر رہے ہیں، جن کا تو نام لے رہا ہے۔ جاہل جاہل ہی ہوتا ہے۔ جاہل کیا ہوتا ہے؟ وہ چاہے اتھوں دا ٹوبے دا ہوئے تے چاہے جیلم دا ہوئے، جاہل کی ہوندا ہے؟ جاہل ہی ہوندا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں عرض کر رہا تھا اللہ کی محبت، اللہ کی محبت کا غلبہ کسے کہتے ہیں؟ مشہور واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، آپ کو اللہ کا خلیل کہتے ہیں۔ آپ بکریاں چرا رہے تھے، ایک شخص آپ کے قریب سے گزرا، اس نے بلند آواز میں پڑھا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ اللہ رب العزت کی عظمت اور صفات کے کمال کلمات ہیں، اس نے اللہ کی عظمت کو خوب انداز میں بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا، اللہ اکبر۔ میں نے کہا ہو اللہ کے چاہنے والا اور اللہ کی بات سن کے اسے لطف نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا مسافر ٹھہرنا ذرا، یہ تو نے کیا کہا؟ جو کلمات اب کہے ہیں نا یہ دوبارہ سنا۔ اس نے کہا پہلے تو مرضی سے پڑھے تھے، اب ڈیمانڈ پہ پڑھ رہا ہوں، کیا ملے گا؟ اب ڈیمانڈ پہ پڑھ رہا ہوں، کیا ملے گا؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بکریوں کی طرف دیکھا، کہا ایک دفعہ میرے اللہ کی تعریف سنا، آدھی بکریاں تیری۔ آدھی بکریاں کیا ہیں؟ ہم اللہ کے گھر پہ خرچ کریں، دین پہ خرچ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، ہم سوچتے ہیں خرچ کریں یا نہ کریں، کریں یا نہ کریں، چونکہ ہمیں پورا یقین نہیں ہے۔ میرے رب کا وعدہ ہے میرے راستے میں خرچ کرو گے 10 گنا دنیا میں دوں گا، 70 گنا آخرت میں دوں گا۔ اور جو خرچ کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ ان سے پوچھ لیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ تو ایک ترتیب ہے، وگرنہ وہ تو اس سے بھی زیادہ دینے پہ قادر ہے۔ فرمایا آدھی بکریاں تیری۔ اس نے پڑھ دیا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ آدھی بکریاں اسے دی ہیں، ایمان اور تازہ ہو گیا، مزہ اور آیا، لطف اور آیا۔ کہا ایک بار اور سنانا۔ اس نے کہا جی اب کیا ملے گا؟ فرمایا دوسری آدھی بھی تیری ہے۔ اس نے پھر سنا دیا، کہا ایک بار اور سنانا۔ کہا جی بکریاں ختم ہو گئیں، اب کیا ملے گا؟ کہا کوئی بکریاں چرانے والا بھی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اس نے کہا بالکل چاہیے۔ کہا ایک بار سنا دے، ساری زندگی تیری بکریاں چراؤں گا۔ اس نے پھر پڑھ دیا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ بکریوں سمیت اس کے ساتھ چل پڑے۔ وہ مسکرایا، اس نے کہا اللہ کے خلیل کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں، میں تو فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے آپ کا امتحان لینے کے لیے بھیجا۔ آپ نے کمال کر دیا، آپ نے رب کی محبت میں مال بھی قربان کر دیا، جان بھی قربان کر دی ہے۔ یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے محبت کرنے والے کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت اقدس حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کیا
میرے بھائیوں سنیے گا، حسنین کریمین بیمار ہو گئے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانی. کیا مانی؟ اگر میرے بچے ٹھیک ہو جان تے نعوذ باللہ میں فلانے دربار تے جھاڑو چاڑوں گی. کی اللہ اکبر، یار کوئی بندہ چیز تا چاڑنا نہیں چاڑے. ہمارے ماموں کانجن میں موجود ہے، وہاں پہ اللہ معاف فرمائے کیا چڑھاوا چڑھاتے، نمک دی تھیلی تے جھاڑو. اللہ اکبر اللہ اکبر، کیسا نظریہ لوگوں کو. اللہ اکبر. میں نے کہا پھر یہ تو کوئی بات نہیں، یہاں تو بڑے بڑے رنگ برنگے اللہ اکبر کوالٹیوں والے لوگ پھر رہے ہیں جو عجیب عجیب منتیں مانتے ہیں. میں نے کہا منت ماننا جائز ہے، لیکن کس کے نام کی؟ آہستہ بولتے ہو، کس کے نام کی؟ جب آپ آہستہ بولتے ہو نا پھر مجھے شک جی پڑ جاتی ہے. کس کے نام کی؟ ہاں، اللہ کے نام کے علاوہ کسی کی منت جائز نہیں ہے. اللہ اکبر. کوئی کچھ کر سکتا ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ کر سکتا ہی نہیں. کرنے والا کون ہے؟ یہ عقیدہ بنا لو بھائیو، نظریہ بنا لو. اللہ اکبر. توحید پہ ڈٹ جاؤ. جتنے بھی گناہ ہوں گے انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے. کہو انشاءاللہ. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانی، اللہ اگر میرے بچے ٹھیک ہو جائیں تو میں اور ان کے والد 3 نفلی روزے رکھیں گے. اسے کہتے ہیں منت. اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ منت مانی جاتی ہے. اللہ نے صحت دے دی. اب پہلے دن روزہ رکھا نا، افطار کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستخط ہوئی. فرمایا دیکھو کون ہے. پتہ چلا کہ ایک مسکین ہے اور بھوکا ہے، اور آپ کے پاس کھانا اتنا ہی تھا کہ جس سے ایک آدمی کا پیٹ بھر سکتا تھا. دیکھا حضرت فاطمہ کی طرف، فرمایا میری طرف کیا دیکھتے ہو؟ میں اس نبی کی بیٹی ہوں جو رحمت للعالمین ہے، دے دو، ہم نمک کے ساتھ پانی کے ساتھ افطار کر لیں گے. دوسرا دن آیا، یتیم آ گیا. تیسرا دن آیا، جیل سے بندہ آیا. اس نے کہا ہم جیل میں رہنے والے قیدی ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں. سب کچھ اٹھا کے اسے دے دیا. قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں پہلے دن روزہ افطار کیا تو پانی کے ساتھ، اگلے دن سحری پانی کے ساتھ، پھر شام پانی کے ساتھ، اگلے دن پھر پانی کے ساتھ. میں نے کہا کیسے کمال کے لوگ تھے، کیسے کمال کے لوگ تھے. کیوں؟ یہ جانتے تھے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ دل کے اندر غلبہ ہونا چاہیے تو کس کی محبت کا ہونا چاہیے؟ اللہ کی محبت کا. جانتے تھے کہ اس بندے کو ہم دیں گے، فرشوں پہ کھائے گا، یہ عرشوں پہ ہمارا رب راضی ہو جائے گا. وہ کسی شاعر نے بڑی عجیب بات کہی نا، کہتا ہے یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو کچھ ہے لگا دو. یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو کچھ ہے لگا دو. جیت گئے تو کیا کہنا، ہار گئے تو مات نہیں. ہار گئے تو تسی سبحان اللہ ہی نہیں کہی، میں شعر کی سناؤں. اللہ اکبر. میں نے کہا وہ کہتے ہیں نا دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، تھوڑا جا ماحول تسی بھی تو بناؤ نا. پھر بھی اللہ اکبر بات نکل دیا، وگرنہ جڑی یاد ہوندی وہ بھی بھول جاندی ہے. اللہ اکبر. کیسی بات ہے. کہا گر جیت گئے تو کیا کہنے، گر جیت گئے تو کیا کہنے، گر ہار گئے تو مات نہیں. یعنی کہ یہاں ناکامی تو ہے ہی نہیں، یہاں تو ناکامی ہے ہی نہیں. جس کا یہ عقیدہ ہے وہ میرے ساتھ کہہ دے یہاں ناکامی ہے ہی نہیں. میرے بھائیو، اللہ کی محبت والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت. میں وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے عنوان کو تھوڑا سا سمیٹتا ہوں. میرے بھائیو یاد رکھیے گا، ہر مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت کا بیج موجود ہوتا ہے. اللہ کی محبت کا بیج کیا ہوتا ہے؟ اب آگے ہماری محنت ہے. آگے ہماری کیا ہے؟ محنت ہے. جو جتنی محنت کرے گا نا اللہ اکبر، اتنا ہی یہ بیج پھلے گا، پھولے گا. ہاں جی، قد آور جناب درخت بنے گا. لیکن اگر اس پہ محنت نہیں کریں گے اللہ اکبر، پھر بیج وہیں کا وہیں رہ جائے گا. آئیے میرے بھائیوں، محنت کیسے ہوگی؟ میں قربان جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا بیج ہر مسلمان کے دل میں ہے. کہو بے شک. ہر کلمہ گو کے دل میں ہے. میرے بھائیوں، علماء نے یہاں بڑی عجیب اور بڑی پیاری بات لکھی ہے. فرمایا جب تک اللہ بندے سے محبت نہیں کرتے، بندہ بھی اللہ سے محبت ہے. یہ بڑا عجیب سودا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس میں یہ میں اور آپ اللہ سے محبت نہیں کرتے، یہ کوئی میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے. اگر میں یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا. اللہ ہم سے محبت کرنا چاہتے نہیں. اللہ ہم سے محبت کرنا،
اور جس سے وہ محبت کرنا چاہتا ہے پہلے اس سے خود محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. پہلے اس سے خود کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. اللہ کی محبت کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کی محبت ہے اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا. اللہ کے احکامات پہ کیا کرنا جی؟ عمل کرنا. یہ اللہ کی محبت ہے. وگرنہ آج کل جو لوگوں نے نئے نئے ڈیزائن بنا رکھے ہیں نا، یہ ڈیزائن قابل قبول نہیں ہے. محبت پرانی ہے. اللہ اکبر. طریقے بھی پرانے ہیں. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا. اللہ رب العزت کی محبت فرمایا قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایک ہوتی ہے شدت، ایک ہوتی ہے کثرت. اذکروا اللہ کثیرا. فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمارا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں. اب دونوں طرح کا ذکر ہے، ایک کثرت ہے ایک شدت ہے. کثرت اور ہوتی ہے، شدت اور ہوتی ہے. کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھیے گرمی کا موسم ہے، آپ نے کسی کو کہا یار پانی پلا، وہ باہر ٹوٹیوں پہ گیا، اس نے گلاس بھرا پانی کا لا کر آپ کو دے دیا. ظاہری بات ہے گرمی کا موسم ہے، پانی تو گرم ہوگا. آپ نے کہا یار یہ گرم ہے. اچھا آپ نے پھر اسے کہا میں نے وضو کرنا ہے، اس نے وہیں سے آپ کو پانی دیا. آپ نے کہا یار پانی تو گرم ہے. میں نے کہا اب دیکھیں ہے تو پانی اور ہے بھی کیا ہے؟ گرم ہے. لیکن اب کیا ہے؟ اب آپ نے چائے بنانی تھی، اب آپ کو پانی کون سا چاہیے؟ اب آپ کو چاہیے پانی گرم، لیکن چاہیے شدت والا جو ابالے کھا رہا ہو، پھر چائے بنے گی، وگرنہ چائے نہیں بنے گی. فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. محبت کے اندر کیا چاہیے؟ شدت چاہیے. جب تک شدت نہیں ہوگی اس وقت تک محبت نہیں ہوگی. شدت کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت کی شدت پیدا ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. سب سے پہلی چیز اللہ کا ذکر ہے. سب سے پہلی چیز اللہ کا کیا ہے؟ ذکر ہے. فرمایا من احب شیئا. اگر بندہ کسی چیز سے محبت کرتا ہے نا تو پھر بندہ اس کا تذکرہ بہت زیادہ کرتا ہے. اس کا تذکرہ کیا کرتا ہے؟ بہت زیادہ کرتا ہے. اللہ اکبر. ہمارے بزرگ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ایک دن میں نے اللہ کا ذکر شروع کیا، کرتے کرتے جب میں نے شمار کیا تو وہ 80,000 مرتبہ ہو گیا تھا. سبحان اللہ کہنا بھی اللہ کا ذکر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے بھائیو سنیے گا ذرا. سب سے پہلے اللہ کا ذکر جو ہم نے کبھی کیا ہی نہیں، جو ہم نے کبھی کیا ہی نہیں. اللہ اکبر. میں نے کہا ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کسی اللہ والے کے بیت ہوں، اللہ والے سے ذکر کرنا سیکھا ہو اور پھر روزانہ کی بنیاد پہ ذکر کی تسبیحات کرتے ہوں؟ اللہ اکبر. نہیں ہے، بہت کم، بہت کم. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا. ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ کراچی والے حضرت فرمایا کرتے تھے، سننا میرے بھائیو محبت کو. آج کل لوگوں نے اس محبت کے نام پہ بہت سے ڈرامے بازی بنا رکھی ہے. نہ وضو نہ غسل، اور کہتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے. کہہ دو استغفر اللہ. نہ نماز نہ روزہ، چرستے پنگ ہر وقت تیار، کہندے سانو اللہ نہ کیے استغفر اللہ. کہہ دو استغفر اللہ. ایک تو یار تسی میرا کھل کے ساتھ نہیں دیندے، پھر میں پریشان جا ہو جانا بھی شاید میں کلہ ہی ہوں. اللہ اکبر. کہہ دو استغفر اللہ. ان چیزوں کا اللہ کی محبت سے کوئی تعلق ہے؟ دور کا تعلق نہیں ہے، دور کا تعلق. چرس پینے والا، میں نے کہا جناب والا، شراب پینے والا، نشہ پینے والا، نماز نہ پڑھنے والا، قرآن نہ پڑھنے والا کبھی اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، اللہ کا پیارا نہیں ہو سکتا. میرے بھائیو دیکھیے گا. نمبر 1 ذکر. حضرت فرماتے ہیں جب بندہ ذکر کرتا ہے تو پھر فکر پیدا ہوتی ہے. جب فکر پیدا ہوتی ہے تو پھر کیا ہے؟ انسان جو ہے، انسان کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے. جب محبت پیدا ہوتی ہے پھر انسان کے اندر اطاعت آتی ہے. اب دیکھیے کتنا پیارا خلاصہ اور نچوڑ بیان کیا. فرمایا ذکر کرو گے، ذکر سے کیا پیدا ہوگی؟ فکر. فکر سے کیا ہوگی؟ محبت پیدا ہوگی. اور محبت سے کیا پیدا ہوگی؟ اطاعت. یعنی کہ منزل کیا ہے؟ منزل اطاعت ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ کا معنی کیا ہے؟ کہ سارا جہان ناراض ہو جائے لیکن اللہ کا حکم ٹوٹنا چاہیے. یہ محبت ہے، یہ محبت کا مطلب ہے. اللہ اکبر.
حضرت ہمارے نعمانی شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت کچھ لوگ تو اللہ کا نام لیتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کا نام لیتے ہیں، اور کچھ لیتے ہیں دکھلاوے کے لیے، دنیا داری کے لیے۔ فرمایا لینے دو، جو جیسے بھی لیتے ہیں نا اسے لینے دو، یہ اللہ کا نام ایسا ہے کہ یہ دل کی دنیا بدل دیتا ہے، یہ دل کی دنیا کیا کر دیتا ہے؟ بدل دیتا ہے، بدل دیتا ہے دل کی دنیا۔ وہ حضرت اقدس حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے واقعہ نقل کیا ہے۔ فرمایا ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کا دھوبی تھا، دھوبی بڑا ہو گیا، اس نے اپنے نوجوان بیٹے کو پیش کیا کہ آئندہ یہ کام کرے گا۔ اب چلتے پھرتے اس نوجوان نے کہیں بادشاہ کی بیٹی کو دیکھ لیا، اس پہ فدا ہو گیا، استغفر اللہ، اس سے عشق کرنے لگا، عشق مجازی، اللہ ہم سب کو بچا۔ یہ نسلوں پہ بوجھ ہوتا ہے، نسلوں پہ قرض ہوتا ہے۔ آج کسی کی بہن بیٹی کو بری نگاہ سے دیکھو گے، کل تمہاری بہن بیٹی کو دیکھا جائے گا۔ میرے بھائیو یہ قرض ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ اٹھا لے، کوئی عشق نہیں، کوئی محبت نہیں، سارا ہی کوڑ ہے، سب کیا ہے؟ جھوٹ ہے، سارا جھوٹ ہے، کوئی عشق محبت نہیں۔ غیر عورت سے ایک رشتہ ہے جو نکاح کے بعد قائم ہوتا ہے، جو کس کے بعد قائم ہوتا ہے؟ نکاح کے بعد، اس سے پہلے سب جھوٹ ہے، کوئی محبت نہیں، کوئی عشق نہیں، کوئی پیار نہیں، ساری جھوٹی کہانی ہے۔ میں نے کہا قرض ہے، اللہ معاف فرمائے، اگر ادا کر سکتی ہو تو لے لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خیر اب وہ کیا کرتا، اسے پتہ چل گیا کہ یہ کپڑے جو ہے نا یہ بادشاہ کی بیٹی کے، اب وہ یوں کرتا کہ باقی کپڑوں کو پریس اور طریقے سے کرتا، اس کی تہ اور طریقے سے لگاتا۔ وہ بھی بادشاہ کی بیٹی تھی، ذہین تھی، وہ سمجھ گئی، اس نے کہا یہ کپڑے کون پریس کرتا ہے؟ کہا پہلے دھوبی تھا، اب دھوبی کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر، لمبی بات ہے۔ وہ بھی اب باتوں باتوں میں جناب والا ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ اس نے ایک دن پیغام بھیجا، اس نے کہا میں تجھے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا یہ ناممکن ہے۔ اس نے کہا میں مر جاؤں گا، ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ناممکن ہے، کوئی صورت تو ہوگی۔ اس نے کہا ایک صورت ہے۔ کیا صورت ہے؟ میرا والد نیک لوگوں کا حیا کرتا ہے، میرا والد کیا کرتا ہے؟ اللہ ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ برہیو نیک لوگوں کا، جن کے چہرے پہ داڑھی ہو، سر پہ ٹوپی پگڑی، بوڑھے بزرگ نمازی، ان کا احترام کیا کرو، حیا کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ذلت نہیں تو اور کیا ہے۔ میں نے کہا کچھ لوگوں کو جناب والا فلمی ایکٹر بڑے اچھے لگتے ہیں، ہاں جی، ان کا اکرام کر کے ان کو اپنے گھروں پہ بلا کے کھانا کھلاتے۔ میں نے کہا تجھے تو بڑی برکت نصیب ہوگی ہے۔ اللہ اکبر۔ جداں دا مال اداں دے راہ جاندا ہے پھر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا عقلوں پہ پردے ہیں، اچھے بھلے لوگ ہوتے ہیں، اچھے بھلے لوگ، اور پھر جب وہ ایسے کام کرتے ہیں، کسی ناچنے گانے والے کو اپنے گھر بلاتے ہیں، اس کا اعزاز، اکرام، استقبال۔ میں نے کہا بھائیو یہ عقل پہ پردے ہیں، یہ اللہ کی پکڑ ہے، یہ اللہ کی کیا ہے؟ پکڑ۔ ان نبت شربی کلا شدید۔ میں نے کہا جب اللہ پکڑتا ہے نا پھر یہ بھی نہیں پتہ لگتا بھی پیندیاں کدھروں نے۔ اللہ اکبر۔ بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ محفوظ رکھے، کہہ دو آمین۔ اس نے کہا میرا والد نا نیک لوگوں کا بڑا احترام کرتا ہے، تو نیک ہو جا، تو کیا ہو جا؟ نیک ہو جا۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے کہا اگر تو نیک ہوگا، تیری شہرت ہوگی نا، تو میرا والد تجھ سے ضرور ملنے آئے گا۔ اگر وہ ملنے آ گیا نا تو پھر کام بن جائے گا۔ اس نے جناب شہر سے باہر ایک ٹیلے پہ لگائی جھونپڑی، اب بڑی بڑی تسبیحاں، اب ذکر شروع ہو گیا، اللہ اللہ، صبح و شام اللہ اللہ کا ذکر۔ یہ اللہ نام ہی ایسا ہے، اس کی تاثیر ہی ایسی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نام نے اس بہروپیوں کو روح عطا کر دیا، اس کے دل کی دنیا بدل دی، اس کے دل کی دنیا کیا کر دی؟ بدل دی۔ وہ ایک بندہ تھا نا، وہ ایک بزرگ کو کہنے لگا یہ تم کیا ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہو؟ اللہ اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ استغفر اللہ۔ کہا کچھ نہیں ہوتا، کہا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ نے بھری مجلس میں اسے کہہ دیا خر۔ کیا کہہ دیا؟ خر کہتے ہیں گدھے کو۔ اسے خر کہنا، اسے پسینے آنے شروع ہو گئے۔ حضرت نے خر کہہ کے نا جان بوجھ کے چہرہ ادھر کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا جی بھری مجلس میں آپ نے مجھے خر کہہ دیا، مجھے کیا ہوگا؟ فرمایا اچھا خر کا اثر ہے، لفظ اللہ کا اثر ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ساتھ بھی آج کل کچھ اسی طرح ہے میرے بھائیو، ہمیں یقین نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں، یہ نہیں کہ میں آپ سے علیحدہ ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں۔ ایک دفعہ سارے مل کے کہہ دینا اللہ۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، اللہ کے نام نے دل کی دنیا بدل دی۔ اب مشہور ہو گیا کہ یہ بندہ مستجاب الدعویٰ ہے، یعنی جو دعا اپنے رب سے مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ بات چلتے چلتے بادشاہ تک پہنچی۔
بادشاہ بڑا انعام اکرام سونا چاندی لے کے پہنچ گیا، کہنے لگا جی دعا کروانے آیا ہوں۔ فرمایا دعا تو ٹھیک ہے، یہ مال؟ کہا جی آپ کے لیے ہدیہ۔ فرمایا مجھے ضرورت نہیں، میں ہدیہ لے کے دعا نہیں کرتا۔ وہ اور متاثر ہوا، اس نے اپنے گھر آ کر بات کی، لڑکی سمجھ گئی یہ وہی ہے۔ اس نے کہا ابا جان میں بھی دعا کروانا چاہتی ہوں۔ کہا کروا بیٹا، ضرور کروا، بڑا اللہ والا ہے۔ اب اپنی سہیلیوں کو لے کے جا رہی ہے اور دل ہی دل میں کہہ رہی ہے کہ آج میں اس کی بزرگی کو دنیا پہ ظاہر کر دوں گی، یہ بہروپیہ ہے، یہ تو میری محبت میں ایسا بنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب گئی، جب اس کے خیمے میں داخل ہوتی ہے، نوجوان نے نگاہوں کو جھکا لیا۔ وہ کہتی ہے ذرا نگاہ تو اٹھانا، میں وہی ہوں جس کی خاطر تو نیک بنا ہے، جس کی خاطر تو اللہ اللہ کرنے لگا ہے۔ اس نوجوان کی نظریں نیچی ہیں۔ اس نے کہا بی بی تو میرے لیے غیر محرم، میں تیرے لیے غیر محرم، تو مجھ سے کلام نہیں کر سکتی، میں تجھ سے ضرورت سے زیادہ کلام نہیں کر سکتا، مجھے بتا تیرا کام کیا ہے، کس لیے آئی ہے اور یہاں سے چلی جا۔ اللہ اکبر۔ وہ ساری باتیں یاد کرواتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو یوں کہتے تھے، یوں پیغام پہنچاتے۔ اس نے کہا مجھے تو کچھ یاد نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میری خاطر تھا؟ اس نے کہا ہاں اس وقت بہروپیہ تھا، اب اللہ نے اپنے نام کے صدقے مجھے روپ عطا کر دیا ہے۔ پھر بھائیو سب سے پہلے ذکر، اللہ کا ذکر، بندہ جتنا اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اکبر، اتنا ہی یہ محبت والا بیج جو ہے وہ بندے کے دل میں پھلتا اور پھولتا ہے۔ میرے بھائیو وقت ہو گیا، میں بات زیادہ لمبی نہیں کرتا، بات کو سمیٹتا ہوں۔ اور میرے بھائیو دعوت دینا چاہتا ہوں، پیغام دے کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، کہہ دو آمین۔ اللہ کی محبت جوش مارتی ہے ذکر سے، قرآن کے تلاوت سے، نوافل پڑھنے سے۔ کیا پڑھنے سے؟ ہم سنتیں نہیں پڑھتے، نوافل تو دور کی بات ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا ولی نہیں آیا جو بغیر نفلوں کے ولی بنا ہو۔ یہ سرے کے نکمے ہیں جو میڈیا پہ بیٹھ کے لوگوں کو کہتے ہیں سنتیں چھوڑ دو، سنتیں ثابت نہیں ہیں۔ اور ہم بھی مولوی صاحب تسی سلام تے پھرو ادھا مجمع مسیتوں باہر۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائیو رمضان ہے، کم از کم رمضان میں تو اللہ کا خوف کرو، پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نفل، فرمایا نفل سے۔ نمبر 4 فرمایا اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں نا، اب میں ایک ایک بات پہ تشریح کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ فرمایا اللہ نے جو ظاہری باطنی نعمتیں عطا کی ہیں نا، اللہ کی نعمتوں پہ غور کرو۔ کسی نابینا کو دیکھو نا تو کہو دیکھو، غور کرو اس بیچارے کو ٹھوکریں کھاتے ہوئے، اگر اللہ مجھے بینائی نہ دیتا، اللہ مجھے گویائی نہ دیتا، اللہ مجھے سنوائی نہ دیتا، اللہ مجھے اپاہج پیدا کر دیتا، لولا لنگڑا پیدا کر دیتا، میں اللہ کا کیا بگاڑ سکتا تھا۔ فرمایا اس سے اللہ کی محبت جوش مارتی ہے۔ اور فرمایا تنہائی میں رونے سے اللہ کی محبت جوش مارتی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تنہائی میں رونے سے اللہ کی محبت کیا ہے؟ جوش مارتی ہے۔ بڑا موقع ہے بھائیو، بہت بڑا موقع ہے، اللہ کی قسم۔ پھر پتہ نہیں زندگی میں نصیب ہو نہ ہو۔ اپنے دائیں بائیں دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں۔ کتنے لوگ تھے پچھلے سال جو رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے، اس سال نہیں ہیں۔ آئندہ رمضان تو آئے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں اور آپ ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا بھائی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بڑا موقع ہے، سو کے گزار دی ہم نے۔ ہمارے شیخ اللہ اکبر حضرت پیر محمد شاہ صاحب، بڑا پیارا، بزرگوں کے بعض جملے بندے کے دل کو چیر کے رکھ دیتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ نے زندگی دی ہے، یا سونا بنا لو یا سو کے گزار لو۔ اللہ نے زندگی دی ہے، یا سونا بنا لو یا سو کے گزار دو۔ میں نے کہا چاہے صبح 4:45 اٹھ جاؤ، 20 منٹ پھر بھی سحری کے مل جائیں گے، چاہے 3:45 اٹھ جاؤ، پھر 1 گھنٹہ تہجد کے لیے بھی مل جائے گا۔ چپ کے اپنے رب سے مانگو، اپنے رب کے سامنے رو۔ اللہ کی قسم جو بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ اسے بندوں میں کبھی ذلیل نہیں کرتا، اللہ اسے بندوں میں کبھی ذلیل نہیں کرتے۔ اس پہ 2 مثالیں دے کے بات ختم کروں گا، وقت ہو گیا، لیکن آپ کی سبحان اللہ مجھے بتائے گی کہ آپ سننا چاہتے ہیں کہ نہیں۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ میں نے کہا بھائی مولوی تے رمضان بڑا اوکھا بول دے نے، روزہ نہ لگ جائے۔ میں کبھی لگن دو جڑا لگتا ہے، انہیں تے گناہ معاف کرانے نے، انہیں تے گناہ معاف کرانے نے۔ اللہ اکبر۔ ود تو ود ڈیگی پاواں گے نا، چک لاؤ گے نا انشاءاللہ۔ ہاں میں کہا ہاں کہتے انشاءاللہ، ڈگڑ واسطے کہتے تیار ہے مولوی، نہیں ڈگتے مولوی انشاءاللہ۔ میں نے کہا فکر نہ کرو، علماء کو گرانے کے لیے تو بڑے بڑے آئے، مولوی نہیں گرتے انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔
اللہ جزا دے۔ میرے بھائیوں، کیوں روزہ کس چیز کا نام ہے؟ اپنے رب کی رضا کا نام ہے۔ جب بندہ یہ ٹھان لیتا ہے پھر کیا بھوک ہے، کیا گرمی ہے، کیا سردی ہے، کیا پیاس ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر جب بندہ یہ دیکھ لیتا ہے کہ میں نے کس کو راضی کرنا ہے، اور وہ بھی بڑا پیار کرتا ہے، وہ بھی جب افطار کا وقت آتا ہے نا، وہ کہتا ہے فرشتے قلم چھوڑ دے، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، جزا بھی میں دوں گا۔ وہ اللہ بھی تو پھر لاڈ کرتا ہے نا، وہ اللہ بھی تو پیار کرتا ہے نا، وہ اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے، تو کیا لکھے گا، تجھے کیا پتا، تجھے نہ پیاس لگتی ہے نہ بھوک لگتی ہے، تجھے کیا پتا۔ میرے بندے کو جب 2 بجے 2:30 بجے بھوک اور پیاس لگی تھی اور پھر اس کے باوجود سبحان اللہ کہہ رہا تھا، اس پہ کیا بیت رہی تھی، تجھے کیا پتا، مجھے پتا ہے، تو سائڈ پہ ہو جا، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، حضرت صلاح الدین سید صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ جو بزرگوں نے کتابوں کے اندر نقل کیا، اللہ اکبر، آپ نے بیت المقدس فتح کیا، مخبر نے آ کے بتایا کہ دشمن کی امداد کے لیے ایک عیسائیوں کا بڑا بحری بیڑا آ رہا ہے۔ حضرت فکر مند ہوئے، کسی سے بات نہ کی، بیت المقدس چلے گئے، ساری رات اپنے رب کے سامنے روتے رہے۔ فجر پڑھ کے باہر نکلے تو ایک اللہ والے سے ملاقات ہو گئی۔ جب اللہ والے سے ملاقات ہوئی تو گزارش کی، حضرت دعا کیجئے، دشمن کا بحری بیڑا آ رہا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ انہوں نے چہرہ دیکھا نا، چہرہ دیکھ کر کہنے لگے صلاح الدین مبارک ہو، وہ بحری بیڑا تیرے تک نہیں پہنچے گا۔ کہا جی آپ کو کیسے پتا؟ کہا یہ تیری آنکھیں بتا رہی ہیں۔ کیوں؟ جو اندھیروں میں رب کے سامنے روئے، اللہ اسے بندوں میں کبھی ذلیل۔ اور ایسا ہی ہوا، اللہ نے اس بحری بیڑے کو پہنچنے سے پہلے ہی سمندر میں غرق کر دیا۔ کہہ دو الحمدللہ۔ میرے بھائیوں، مشہور واقعہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، چپکے رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونا۔ جہنم کی آگ اس آگ سے 70 درجے زیادہ گرم ہے۔ کتنی درجے؟ اس آگ کو بندہ برداشت کر سکتا ہے؟ فرمایا جہنم اتنی گرم ہے نا، اتنی گرم ہے۔ انشاءاللہ ختم قرآن 29 کی رات کو میں انشاءاللہ اس پہ توبہ کے حوالے سے تفصیلی بات کروں گا۔ میرے بھائیوں، کچھ عنوانات رہ جاتے ہیں، اب چونکہ جمعے 4 ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ ماں بیٹا کے عنوان سے، یعنی کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، جڑے کہتے ہیں نا علی نہیں مندے، میں نے کہا آپ ان کو لے کے آئیں، انشاءاللہ ہم بتائیں گے، ہم علی کو بھی مانتے ہیں، علی کے اماموں کو بھی مانتے ہیں۔ ہم صرف علی کو نہیں مانتے، ہم ذات علی بھی مانتے ہیں، بات علی بھی مانتے ہیں، ہم ذات علی بھی مانتے ہیں، صفات علی بھی مانتے ہیں۔ خیر، میں نے کہا دیکھیے گا، اللہ اکبر، چپکے بندہ روئے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جہنم کا ایک چھوٹا سا نامعلوم سا ٹکڑا آگ کا اگر وہاں رکھ دیا جائے جہاں سے سورج نکلتا ہے، اور دوسری چیز کو وہاں رکھا جائے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، کتنا فاصلہ ہے؟ فرمایا نامعلوم سا آگ کا ٹکڑا، اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اس چیز کو یہاں پہ جلا کے راکھ کر دے گا۔ فرمایا ایسی آگ ہے، اللہ سب کو پناہ دے۔ اس آگ کو کون سی چیز بجھائے گی؟ فرمایا مومن کی آنکھ کا آنسو بڑی سے بڑی جہنم کی آگ کو جو بجھا کے راہ کر دے گا۔ سبحان اللہ، اتنی فضیلت ہے رونے کی۔ اللہ اکبر، تفصیل سے اس دن بات کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، آخری بات کر رہا ہوں، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ میں نے کہا ذکر سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ فکر سے درد، درد سے محبت، محبت سے اطاعت، یہ ہے محبت۔ یہ کیا ہے؟ اگر اطاعت نہیں تو محبت بھی، میرے ساتھ مل کے کہہ لیں، اللہ آپ کو جزا دے، اگر اطاعت نہیں تو محبت ہے۔ جنی مردی وڈی گدی ہوئے، اللہ اکبر، پراڈو پاواں ہوئے جناب والا 2.5 کروڑ والی، پھر بھی پیر کوئی نہیں، پھر بھی پیر کیوں؟ محبت کے لیے اطاعت کیا ہے؟ ضروری ہے۔ نماز پڑھتا ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی اور پگڑی ہے، عورتوں سے پردہ کرتا ہے، حلال حرام کا خیال کرتا ہے، وہاں روزہ رکھتا ہے، میں نے کہا پھر تو اللہ کا ولی ہے۔ اگر اللہ کی نہیں مانتا تو پھر اللہ کا ولی بھی۔ اس لیے تو حضرت نے فرمایا نا، ذکر سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ فکر سے درد، درد سے محبت، محبت سے اطاعت، اطاعت ہے تو محبت ہے، اگر اطاعت نہیں تو محبت بھی۔ 2 بندے سفر پہ نکلے، آخری بات کروں اور بات کو سمیٹوں، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا کر دے، کہہ دو آمین۔
جتنی تڑپ سے مانگو گے نا، اللہ گناہوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تڑپ کو دیکھتے ہیں۔ تڑپ کے کہہ دو آمین۔ فرمایا 2 آدمی تھے، ایک مسلمان تھا ایک عیسائی تھا، پیدل سفر تھا جنگل کا، چلتے چلتے منزل پہ پہنچنے سے پہلے 2 دن ان کے کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ اب کیا کریں؟ نہ کوئی دکان، نہ کوئی مکان، جنگل بیابان۔ کہنے لگے یوں کرتے ہیں کہ دونوں جو ہے نا اپنے اپنے عقیدے کے مطابق اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ مسلمان نے کہا ٹھیک ہے، پہلے دن میں دعا مانگوں گا، عیسائی نے کہا دوسرے دن میں مانگوں گا۔ مسلمان سائڈ پہ ہوا، اللہ مشکل کشا تو ہے، کہو بے شک، حاجت روا تو ہے، بگڑی بنانے والا تو ہے، اللہ ہمیں کھانا دینا۔ فرمایا ابھی تھوڑی دیر گزری، ایک آدمی آیا، اس نے کہا مسافر ہو؟ جی مسافر ہیں۔ اس نے ایک ٹفن دیا، اسے کھولا، اس میں گرما گرم کھانا۔ سبحان اللہ، اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ میں نے کہا کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے ولیوں کی کرامت بیان کریں، ہم کہتے ہیں کرامت میں ہاتھ ولی کا ہے، طاقت کس کی ہے؟ کرنے والا کون ہے؟ عبادت اس کی کرتے ہیں، احترام ولی کا کرتے ہیں۔ ہم ولی کی عبادت اور سجدہ ولی کو نہیں کرتے۔ غیر اللہ کے لیے سجدہ حرام ہے، غیر اللہ کے لیے سجدہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دوسرا دن آیا نا تو عیسائی کی باری تھی، عیسائی نو ٹینشن ہی کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ وہ وقت آیا وہ بھی سائڈ پہ ہوا، اس نے بھی ہاتھ اٹھائے۔ اب بندہ آیا، اس نے کہا مسافر ہو؟ اس نے کہا، اس نے 2 ٹفن دی۔ کتنے ٹفن دیے؟ مسلمان تے ہو گیا پریشان، انہوں نے کہا میں منگیا تے 1 لبا، ان نے منگے تے 2 لبے، اور حق پہ میں ہوں۔ حق پہ کیوں؟ جب محمد مصطفیٰ آ گئے تو اب نبوت، ختم نبوت کا سکہ صرف میرے محبوب کی نبوت کا سکہ چلے گا، کسی اور کا سکہ۔ پریشان ہو گیا، انہیں دسترخوان سجایا، انہوں نے کہا آجا، انہوں نے کہا نا میں تو نہیں آندا، ایک ہی بنیا، مجھے 1 تجھے 2۔ اس نے کہا دسترخوان پہ آجا، اگر کھانے 2 ملے ہیں، ٹفن 2 ملے ہیں تو خوشخبریاں بھی 2 سناؤں گا۔ اس نے کہا پہلے خوشخبریاں، اس نے کہا پہلی خوشخبری اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اس نے کہا دوسری خوشخبری، اس نے کہا تجھے پتہ ہے میں نے کیا مانگا تھا؟ کیا مانگا تھا؟ میں نے کہا اللہ یہ بندہ تجھے مانتا ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، یہ کہتا ہے خالق مالک رازق مشکل کشا داتا بگڑی بنانے والا بچے دینے والا کھانے دینے والا کون ہے؟ اگر اللہ واقعی یہ تیرا بندہ ہے تو ہمیں کھانا دے۔ اس نے کہا پاگل، تو نے مانگا تو 1 ملا، میں نے تیرے واسطے سے مانگے تو 2 ملے۔ تو بھائیو یہ اللہ کی محبت ہے۔ آؤ اللہ کی محبت میں اللہ کے گھر کو سنواریں۔ سنوارنا چاہیے کہ نہیں سنوارنا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو اس میں میری اور آپ کی بہت کمزوری ہے، چونکہ ہم بھی جو ہے کمزور ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا، جب اللہ سے مانگے تو اللہ بندوں کے دل پھیر دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے جو سولر سسٹم کا آغاز کیا تھا گزشتہ جمعہ، تقریباً 2.25 لاکھ روپے جمع ہو گئے، کہہ دو الحمدللہ۔ تو کہنا مولوی صاحب اتھے تو سارے ہوئے سی 32,000، کتنے ہوئے سی؟ 23,000۔ یہ باقی کتوں؟ میں نے کہا بس یہ اللہ کا نظام ہے نا۔ اللہ اکبر۔ ہوں اج 23 تے نہیں رہنا آپاں، ابھی ضرورت ہے تقریباً 3 لاکھ کی۔ کتنے لاکھ کی؟ تقریباً 35-36 ہزار روپیہ اور جائے گا تو انشاءاللہ ہماری پلیٹیں، ان کے پیسے پورے ہو جائیں گے۔ انویٹر ہے، پھر وہ شکنجہ وغیرہ بنے گا، جال بنے گا، پھر تاریں ہیں، مزدوری ہے، اس کے لیے تقریباً 2.5 لاکھ یعنی 3 لاکھ روپے کا خرچہ ہے۔ آخر تک جتنے احباب بیٹھیں، میرے لیے نہیں، اللہ کی محبت میں آج اللہ کے راستے میں اللہ کے گھر پہ خرچ کریں، لیکن زکوٰۃ صدقہ مسجد کو نہیں لگتا، ٹھیک ہے؟ زکوٰۃ اور صدقہ مسجد پہ خرچ نہیں کرنا، اللہ کے نام پہ اللہ کے گھر پہ خرچ کر کے دیکھیے پھر اللہ آپ پہ اپنی رحمتیں کیسے برساتے ہیں۔ سارے حضرات آ جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔